لاسٹ ویک آپ نے نبی اسلام کے واقعہ مبالہ کا بتایا تھا. یہ واقعہ کس سن ہجری کا ہے؟ مکہ کا ہے یا مدینہ کا؟ مبالہ جو ہے وہ تو مدینہ شریف میں ہوا ہے. یہ نبی اسلام کے وفات سے کچھ عرصہ پہلے ہوا ہے. یہ تو غزوہ تبوک کے بھی بعد کا واقعہ. یہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں 9-10 ہجری کا واقعہ. صحیح مسلم میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے. نجران کے عیسائی آئے تھے, نبی اسلام سیدنا حسن حسین مولا علی اور سیدہ فاطمہ کو لے کے آئے, کیونکہ قرآن میں آیا تھا کہ اے نبی اگر یہ دلائل آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ان سے کہو کہ لے آؤ اپنے بیٹوں کو, ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں, تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ, ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں, تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ, اور ہم بھی خود آ جاتے ہیں, تم بھی خود آ جاؤ. پھر اللہ کے حضور اوپن میدان میں لعنت کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت ہو. تو نبی اسلام پھر اپنے ساتھ سیدنا علی کو لے آئے. ظاہر ہے کہ وہ نبی اسلام کے بیٹوں کی مانند بھی تھے اور نبی اسلام کے حوالے سے وہ نفس بھی تھے, کیونکہ نبی اسلام نے فرمایا علی مجھ سے ہے, میں علی سے ہوں. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے. اور اپنے بیٹے حسن حسین لے کے آئے. آپ کی اولاد جو ہے وہ انہی سے چلی, آل محمد اولاد علی. اور عورتوں کا کہا تو اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو لے کے آئے, اپنی کسی بیوی کو نہیں لے کے آئے. اور یہ اس بات کی اناؤنسمنٹ تھی کہ یہ جو اہل البیت والا پروٹوکول ہے یہ نبی اسلام کی کسی بیوی کو بھی یہ والا حاصل نہیں. ویسے تو حضور کی بیویاں بھی اہل البیت ہیں, اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. کوئی بالکل مینٹل ہوگا وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ حضور کی بیوی اہل البیت نہیں ہے. بیوی اگر گھر والی نہ ہو تو اور کون گھر والی ہوتا ہے. لیکن یہ جو اسپیشل پروٹوکول جو اہل البیت والا ہے وہ نبی اسلام کے وہ دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں, خون کے رشتے کے لوگ ہیں. اسی لیے زید بن ارقم نے جب غدیر خون کی حدیث قرآن اور اہل بیت روایت کی صحیح مسلم میں, تو اس کے اینڈ پہ 6225 سے 6228 تک وہ تابعین پوچھتے ہیں کہ نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں؟ انہوں نے کہا وہ اہل بیت ہے اپنی جگہ, لیکن نبی اسلام جن اہل بیت کے بارے میں امت کو ڈرا رہے تھے نا وہ اہل بیت ہیں آل علی, آل عقیل, آل جعفر, آل عباس, جو حضور کے دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں. اور پھر زید بن ارقم نے کہا کہ بیوی تو اہل بیت ہو نہیں سکتی اس طرح کی, کیونکہ جب خامد اسے طلاق دیتا ہے تو اس کا رشتہ اپنے خامد سے ختم ہو جاتا ہے. حضور کے اہل بیت وہ ہیں جن سے آپ کا رشتہ ختم ہی نہیں ہو سکتا, دودھ کے رشتے کے لوگ اور خون کے رشتے کے لوگ, سوائے ایک استثناء کے کہ اگر حضور کے خونی رشتے میں سے کوئی کافر ہو جائے پھر وہ اہل بیت میں نہیں رہے گا. میرا اپنا کلاس فیلو تھا, قادیانی تھا اور وہ سید بھی تھا, تو اب وہ ہاشمی نہیں رہا, کیونکہ سورہ ہود میں ہے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے, یہ تیرے اہل سے نہیں ہے, کیونکہ کافر تھا. مسلمان ہو جتنا مرضی فاسق و فاجر ہو, ہاشمی ہے یا قریشی ہے, کیوں نہیں قریشی صاحب, ٹھیک ہے, تو وہ سید میں شمار ہوگا. اور سیدوں کو بھی چاہیے کہ اپنے کرتوت ٹھیک کریں, یہ نہ ہو کہ وہ کسی دربار پہ سوٹے لگا رہے ہوں بیٹھ کے اور یہ کہہ رہے ہوں کہ ایسی سید ہاں, یہ بھی کام چھوڑ دیں. حضرت بلال نے اذان نہ دی اور سورج نہ نکلا, کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ مفتی اکمل صاحب نے کیو ٹی وی کے اوپر خود آ کے انکار کر دیا اس جھوٹ کا. انہوں نے کہا یہ کہانی ہے, وہ قوالی کی وجہ سے مشہور ہوگی کہ حضرت بلال اذان نہیں دیں گے تو سورج نہیں نکلے گا. اندازہ کریں آپ, یعنی اتنا بڑا جھوٹ, جبکہ ہمیں بخاری مسلم میں بالکل الٹ ملتا ہے اس کے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے, بخاری میں اس کا کچھ حصہ ہے. مسلم میں یہ ہے کہ نبی اسلام ایک سفر کے دوران صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو اکثریت کی رائے یہ تھی کہ رات کو آرام کرتے ہیں, فجر کے وقت نماز کے لیے اٹھ جائیں گے. نبی اسلام کی خواہش یہ تھی کہ یہ سفر ہے, ہو سکتا ہے رات کو ہم سوئیں اور آنکھ نہ کھلے. اس زمانے میں کوئی الارم یا اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہوتی تھی, تو نماز پڑھ کے ہی سوئیں. بعد حضور نے مشورہ مان لیا اور الٹیمیٹلی حضرت بلال کی ڈیوٹی لگی کہ وہ اپنی سواری پہ اونٹ پہ بیٹھ کے مشرق کی طرف دیکھیں گے, جب پو پھوٹے گی نا طلوع فجر کے لیے, ختم سیری والی پو جو سفیدی ہلکی سی نکلتی ہے, جو فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد نکلتی ہے وہ زردی ہوتی ہے جو سورج نکل رہا ہوتا ہے. ایک فجر کا وقت داخل ہوتے وقت ہلکی سی سفیدی پھوٹتی ہے مشرق کی طرف, جسے صبح صادق کہتے ہیں, جبکہ وہ بالکل وائٹ اور بلیک ڈورا جو ہے وہ ممتاز ہو جاتا ہے. اس سے پہلے جو ہلکی سفیدی ہے اسے صبح کاذب کہتے ہیں, جھوٹی صبح, وہ صبح نہیں ہوتی. پھر وہ صبح صادق آتی ہے جسے ہم طلوع فجر کہتے ہیں یا ختم سیری. تو آگاہ کر دیں گے. لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ حضرت بلال تھوڑی دیر تو وہ مطلب دیکھتے رہے, پھر انہیں بھی اونگ آنا شروع ہوگی اور وہ بھی سو گئے. مسلم شریف کے الفاظ ہیں سورج اتنا بلند ہوا تو نبی السلام کی آنکھ کھلی, پھر باقی لوگ کھڑے ہوئے اٹھ کے. سب سے پہلے تو حضور نے کہا اس جگہ کو چھوڑو, یعنی ظاہر ہے ایک شیطان کا غلبہ ہوا ادھر کہ سب کی نماز فجر کا وقت گزر گیا. پھر حضرت بلال سے پوچھا بھی تیری ڈیوٹی لگائی تھی؟ ان کا یا رسول اللہ جس طرح آپ کو نیند آ گئی مجھے بھی آ گئی. کوئی حضور نے یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ گستاخی کیوں کی, میرا نام بیچ میں کیوں لیا, کیونکہ یہ نیچرل چیز تھی. بعض حضور نے کہا یہاں سے اپنا سامان اٹھاؤ, پھر کسی اور جگہ پڑاؤ کیا. حضرت بلال سے کہا کہ اذان دو. ویسے آپ ہوتے تو کہتے بلال تے تو کچھ تو چھٹی کرنا, تو جڑا کام پایا نا, سارا نماز خراب کی ہے. نہیں, حضرت بلال سے اذان دلوائی اور پھر آپ نے سورج اتنا بلند تھا آپ نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھائی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے اس کے لیے نماز کا وقت وہی ہے. اور پھر آپ نے قرآن کی آیت تلاوت کی, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. یہ جو آخری حصہ ہے نا کہ کوئی بھول جائے یا سویا رہ جائے, جب یاد آ جائے نماز پڑھ لے, اور پھر حضور کا وہ آیت تلاوت کرنا, یہ حصہ بخاری میں بھی ہے. لیکن مسلم میں پورا واقعہ لکھا ہوا ہے. اس واقعے سے کتنے مدنی پھول ملتے ہیں. ایک تو علم الغیب والا عقیدہ آپ کا کلیئر ہو گیا کہ نبی اسلام بھی سوئے رہ گئے, آپ کو نہیں پتا چلا, ورنہ آپ نے جان بوجھ کے تو نماز نہیں قضا کرنی تھی. حاضر و ناظر والا بھی عقیدہ, استعانت والا عقیدہ, آپ کے سارے وہ عقیدے جو آپ نے خود سے بنائے ہوئے ہیں.
حالانکہ نبی کے بارے میں تو یہ ہے، بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے، اس لیے نبیوں کا وضو نہیں ٹوٹتا سونے سے. جو حضرت عائشہ کہتی ہیں اسی حدیث میں کہ حضور کے خراٹوں کی آواز میں نے سنی. نبی علیہ السلام بہت اونچے نہیں لیکن تھوڑے بہت خراٹے لیتے تھے جو سوتے وقت آواز آتی ہے. اور آپ اسی طرح نماز آپ نے پڑھا دی، آپ نے فرمایا ہم انبیاء کا دل نہیں سوتا، صرف آنکھیں سوتی ہیں، لہٰذا انبیاء کا وضو سونے سے بھی نہیں ٹوٹتا سوائے ان چیزوں کے جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے. تو چونکہ وہ غافل نہیں ہوئے ہوتے، لیکن یہاں پر نبی علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سورج نکلا ہے، تو یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا. اور یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آپ نے قوالی میں سنا تھا کہ وہ اذان نہ دیں تو سورج نہیں نکلتا، وہ تو سوئے رہ گئے اور سورج نکلا کیا؟ باہر نکلایا. جس دن بلال کی عزت سٹیک پہ لگی ہوئی تھی اس دن تو سورج نکلایا. اگر حضرت بلال کی عزت کی حفاظت دیکھی جائے تو اس دن ہونی چاہیے تھی کہ کوئی فرشتہ جا کے حضرت بلال کو جگا دیتا کہ حضرت اٹھو، نہیں تو لوگوں نے گلا کرنی ہے بارش. اور وہ واقعہ جی وہ جو ان کی زبان میں لکنت تھی تو وہ صحابہ نے شکایت لگائی، تو اگلے دن حضور نے ان کو اذان دینے سے روک دیا، تو اس دن سورج ہی نہیں نکلا. لیکن یہ ہے کہانی، اور مسلم شریف نے وہ کہانی کھول دی. اس لیے ہم کہتے ہیں یہ کتابوں کا خدا، یہ کتابوں کا پیغمبر، یہ کتابوں کا واقعہ اور وہ بابوں کے بتائے ہوئے واقعات. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا بلال اور ہے، بابوں کا بلال اور. ہاں وہ چیز جو قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئی ہے وہ تو بالکل اس کے اپوزٹ ہے. اور اس واقعے سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اگر کوئی شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جس وقت بھی وہ نماز پڑھے گا اس کی نماز درست ہو جائے گی، وہ نماز قضا بھی نہیں ہوگی. جان بوجھ کے نہ کی ہو. بعض اوقات انسان لیٹ اٹھتا ہے نا تو لوگ پوچھتے ہیں میں قضا پڑھنی ہے ادا پڑھنی ہے، تو آپ جب اشراق کے وقت میں فجر پڑھیں گے تو آپ کی ادا ہے، بشرطے کہ آپ نے روٹین نہ یہ بنائی ہوئی ہو. کتنے لوگ پوری رات بیٹھ کے نیٹ پہ اور واٹس ایپ کے اوپر فضولیات میں ٹائم ضائع کرتے ہیں اور فجر کی جب اذانیں آتی ہیں تو وہ سو جاتے ہیں اور پھر وہ کہیں گے ہم اٹھ کے نماز نہیں، ان کے لیے نہیں. ہاں کوئی رات کو ٹائم پہ سویا، کسی دن کوئی اچانک ایسا معاملہ ہو گیا تو وہ اسے پھر غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نماز ادا کرے، اس کی نماز ادا ہے. اور اس واقعے سے یہ رزلٹ بھی نکلا کہ اس طرح کی جو نماز ہے وہ آپ جماعت سے بھی ادا کر سکتے ہیں. سورج نکلا ہوا ہے اور حضور نے یہ نہیں کہ اپنی پڑھ لو، اذان بھی دلوائی اور نماز پڑھی. اور ضمن میں ایک برکت کے لیے ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں جو پبلک میں اسی کے ساتھ ایک جھوٹا اور واقعہ مشہور ہے. وہ کہتے ہیں جی حضرت میر معاویہ کی ایک دفعہ فجر کی نماز قضا ہوگی. یعنی جن لوگوں کے بارے میں قرآن و سنت کے دلائل میں اگر کوئی چیزیں ان کو نہ ملے ان کو اونچا کرنے کے لیے انہوں نے جھوٹے واقعات منسوب کیے ہیں. اور یہ کون لوگ سنا رہے ہیں؟ جو یہ کہہ رہے ہیں نبی کو بھی علم غیب نہیں ہے، وہ شیطان کا علم غیب مانتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ماننا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی حضرت میر معاویہ کی فجر کی نماز ایک دفعہ قضا ہو گئی تو وہ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ اگلے دن ان کو فجر کے وقت شیطان جو ہے انسانی شکل میں اٹھانے کے لیے آ گیا. اچھا جی شیطان اٹھانے کے لیے آ گیا کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے آیا کہ اس شیطان نے ان کو بتایا کہ کل جو آپ روئے تھے نا اس کی وجہ سے آپ کا ثواب کتنے گنا بڑھا دیا گیا، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ دوبارہ نماز قضا کریں اور آپ کو پھر اتنا ثواب رونے کے اوپر ملے، تو میں آپ کو فجر کے وقت اٹھانے کے لیے خود آ گیا ہوں. اندازہ کریں آپ یار، یعنی یہ لوگ کس طرح کے جھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں. یہ جو ثواب اور عذاب کا معاملہ ہے یہ اللہ اور فرشتوں کے درمیان راز ہے، اس کا شیطان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ شیطان کا علم غیب مانے ہوئے ہیں مامو جی کو بڑھانے کے لیے، ظاہر ہے. دوسری طرف کہتے ہیں نبی کو نہیں پتا، یعنی شیطان نے یاری لگائی ہوئی ہے فرشتوں کے ساتھ کہ تو خبر لیک کرنی ہے تو میں کل جگاواں گا، کس کو میں جگانا ہے. اللاجیکل جھوٹی باتیں، ان کا کوئی دین سے لینا دینا نہیں ہے. یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. پھر تو بڑا اچھا طریقہ مطلب پتا چل گیا کہ ایک بندہ کا نہیں اٹھتا تو وہ پھر یہ انتظار کیا کرے کہ مجھے شیطان ہی اٹھائے گا آ کے. ورنہ میں روزانہ زیادہ جو ہے معاویہ کی سنت پہ، کیونکہ آپ تو کہتے ہیں کہ صحابہ جو ہے وہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی پیروی کرو کامیاب ہو جاؤ گے، تو پھر پیروی کریں، آپ روزانہ نماز قضا کریں، روئیں اور زیادہ نمازوں کا ثواب کمائیں. پھر تو ہم پوری ایکویشن لگا کے قرآن بنا کے پوری ایکویشنز بنائیں گے. یہ کیوں آپ لوگوں کو جھوٹے واقعات سنا کے اور اس شخص کا گرویدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو خلفائے راشدین کے ساتھ اور خصوصاً چوتھے خلیفہ مولا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ساتھ جنگ کر چکا ہے. صحابی ہونے کا احترام اپنی جگہ، وہ سب کچھ ہم رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، لیکن اس طرح آپ کسی کو اونچا کرنے کے لیے اس طرح کے جھوٹے واقعات تو منسوب نہ کریں. تو چاہے حضرت بلال کی شان کو بڑھانے کے لیے کوئی واقعہ جھوٹا منسوب کرے، خواہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کوئی جھوٹا واقعہ منسوب کرے، غلط ہے. اسی طریقے سے حضرت علی کے بارے میں بھی ایک واقعہ ہے، لیکن اس حدیث کے بارے میں محدثین کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے. اس حدیث کو امام طبرانی صحیح سمجھتے ہیں، اپنی موجم کے اندر اس حدیث کو لے کے بھی آئے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گود میں نبی علیہ السلام سر مبارک رکھ کے سوئے ہوئے تھے اور حضرت علی کی نماز چھوٹ گئی اور وہ رونا شروع کر دیا انہوں نے، تو کہتے ہیں سورج واپس نکل آیا. یہ روایت اپنی سند کے اعتبار سے اکثر محدثین نے اسے ریجیکٹ کیا، اس وجہ سے نہیں کہ وہ حضرت علی سے کو بغض رکھتے تھے، یہ اللاجیکل بات ہے، اللاجیکل بھی درست نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی علیہ السلام تو نماز پڑھ کے سوئے اور حضرت علی نے نماز نہ پڑھی ہوئی ہو. حضرت علی تو ساری نمازیں حضور کے پیچھے ہی پڑھتے تھے، یہ ایسا ہو نہیں سکتا، یہ لاجیکلی کوئی درست نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اسے صحیح بھی مان لیتا ہے تو سورج کا رک جانا اتنا تو حدیث میں ثابت ہے. بخاری مسلم میں آیا کہ جوشوا جو حضرت موسیٰ کے خلیفہ اول بنے تھے، ہارون علیہ السلام تو زندگی میں فوت ہو گئے ان کے، یوشع ابن نون جنہیں جوشوا کہا جاتا ہے، ان کی جنگ تھی بت پرستوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، اور ہفتے کا دن شروع ہونے والا تھا، یعنی جمعے کی مغرب کا وقت قریب آ گیا تھا اور ہفتے کے دن یہودی
जंग नहीं लड़ सकते थे, उनके लिए वो हुर्मत का दिन था। अब बिल्कुल जंग एंड पे पहुंची हुई है, फतह करीब है, तो हजरत जोशुआ इब्न नून ने अल्लाह के हुजूर दुआ की कि अल्लाह मेरे लिए सूरज को रोक दे, आज का दिन थोड़ा लंबा कर दे ताकि हम काफिरों को शिकस्त दे ले, क्योंकि अगर मगरिब का वक्त आ गया तो जंग रोकनी पड़ेगी। तो हजरत जोशुआ इब्न नून की दुआ की बरकत से अल्लाह ने सूरज को रोक दिया। ये बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, और उनको फतह नसीब होगी। तो ये पॉसिबिलिटी मौजूद है, लेकिन इस तरह कहानियों में रंग भरना कि इससे आप किसी को इस तरीके से बढ़ाने की कोशिश करें या उसमें से कुछ निकालने की कोशिश करें, बिल्कुल इस तरीके से हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में भी वो बिल्कुल झूठा वाकया है कि गारे सौर के अंदर वो सांप काट गया था, उन्होंने एक एड़ी रख दी थी वो एक सुराख की वजह का, और वो सांप जो है वो कितने सालों से हुजूर की साबियत कशफ हासिल करने के लिए इंतजार कर रहा था और वो डस लिया। सब जाली वाकयात है। खुद मुहद्दिसीन ने लिखा है, मिशकात में भी बकायदा हजरत उमर के बारे में भी लिखा हुआ है कि वो कहते थे मुझे अबू बकर की उस एक रात की नेकी मिल जाए, पूरी जिंदगी की नेकियां मैं दे दूंगा। ये झूठी रवायत है, सच्ची रवायत मुस्लिम शरीफ में है। और हजरत अबू हुरैरा रवायत कर रहे हैं कि हजरत उमर कहा करते थे कि जब हुजूर ने फरमाया मैं कल उस शख्स के हाथ में झंडा दूंगा जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं, तो मेरी ये पहली दफा ख्वाहिश हुई कि वो झंडा मुझे मिले जो अली को मिल गया। ये हदीस मुस्लिम शरीफ में है, ये अहले सुन्नत के यहां किसी को पता ही नहीं थी। मेरे से पहले ना कभी किसी ने बयान की, ना किसी ने कहीं पॉम्फलेट में लिख के उमर को बताई, और वो झूठी हदीस हजरत अबू बकर वाली बयान करते रहे। हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन खुलफाए राशिदीन के मर्तबे को बताने के लिए, उनकी फजीलत को बताने के लिए झूठी रवायतों का सहारा ना लिया जाए। सच्ची रवायतें बहुत है, ये बहुत खतरनाक मामला है। बाज़ औक़ात रसूलुल्लाह की तरफ कोई चीज मंसूब हो जाती है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है और इसके रावी खुद मौला अली हैं, ये मुस्लिम की पहली हदीस है, बुखारी में भी है। जिसने मेरी तरफ कोई झूठी बात मंसूब की जो मैंने नहीं फरमाई तो वो शख्स अपना मकाम जहन्नम में देख ले, वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। बल्कि बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि मौला अली अलैहिस्सलाम जब जंग नहरवान के लिए जा रहे थे खवारिज के खिलाफ, तो अपने साथियों का मोरल बुलंद करने के लिए, क्योंकि वो साथी थे जो आपके जंग सिफीन के मौका पर आपसे टूट के अलग हुए तहकीम के इशू पे, तो बाकी साथियों के दिल में था कि ये इतनी लंबी नमाजें पढ़ते हैं और ये सब कुछ। तो हजरत अली ने हदीस बयान की बुखारी मुस्लिम दोनों में कि मैं आसमान से जमीन पे गिर पड़ूं ये तो मुझे गवारा है, लेकिन ये बात गवारा नहीं कि मैं रसूलुल्लाह के बारे में कोई ऐसी बात करूं जो मैंने खुद ना सुनी हो। यानी हुजूर पे हदीस बांधना ये इतना बड़ा जुर्म है कि कोई शख्स आसमान से जमीन पे गिरे, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए, वो अजाब कम है, और रसूलुल्लाह पे झूठ बांधने का अजाब बड़ा है। तो फिर हजरत अली ने ये जुमला बोलने के बाद खवारिज के खिलाफ किताल करने के बारे में हदीस बयान की कि इस उम्मत के बेहतरीन लोग हैं जो खवारिज को कत्ल करेंगे, और मैंने खुद हुजूर से सुना था। और मुस्लिम में तो अल्फाज है कि मैं अब अगर सारी बातें बताऊं तो शायद तुम में से बाद लोग उस फजीलत को इतना बड़ा समझें कि वो समझे आज के बाद हमें किसी नए काम की जरूरत ही नहीं है, जितना बड़ा काम खवारिज के खिलाफ किताल करना है। और बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है, अबू सईद खुदरी कहते हैं कि नहरवान के मौका पर उन खारिजियों के खिलाफ हमने किताल किया जिनका वो बड़ा था जुल्खवैसरा अत-तमीमी नजदी, वो जो बुखारी मुस्लिम में है कि वो घनी दाढ़ी थी, उसकी आधी पिंडली तक तहमत थी, आंखें धसी हुई थी, जो आला हज़रत कहते हैं वहाबी खड़ा हुआ, उसने कहा या रसूलुल्लाह इंसाफ करें, वो नजदी था ना, तो वो वहाबियों को नजदी कहते हैं ना। तो उसमें नबी इस्लाम ने फरमाया कि इसकी नस्लों में भी ऐसे लोग पैदा होंगे, और ए अली तुम रश्क करोगे उनकी नमाजों के ऊपर, इतनी लंबी नमाजें पढ़ेंगे लेकिन दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसा कि तीर अपने शिकार में से निकल जाता है और उस पर कोई असर बाकी नहीं रहता, यानी आर पार जब शिकार से हो तो खून का असर भी नहीं उस पर होता। ये हालत होगी, और मैं अपने जमाने में पाऊं तो कौम आद की तरह उन्हें तबाह बर्बाद कर दूं। और अबू सईद खुदरी कहते हैं अल्लाह की कसम ये वो लोग थे जिनके खिलाफ हमने अली बिन अबी तालिब के साथ मिलकर नहरवान में क़िताल किया। ये बुखारी मुस्लिम दोनों में अल्फाज है। ये जंग जमल सिफीन नहरवान से मुतल्लिक सारी हदीस मेरे करबला वाले रिसर्च पेपर के अंदर मौजूद है। तो बात वो शुरू हुई थी हज़रत बिलाल की अजान से, झूठे वाकयात से, ये सारे जज्बाती वाकयात हैं। इस तरह हज़रत बिलाल की तरफ ये भी एक झूठा वाकया मंसूब है तारीख की किताबों में कि जी वो मदीना छोड़ गए थे कि मैं अब अजान दूंगा, तो हज़रत हसन हुसैन ने बाद में उनको रिक्वेस्ट की जब वो वापस आए अजान के लिए। वो वाकया भी वैसे आंसू निकालने के लिए बहुत अच्छा वाकया, वो हकीकत बात है, वो इश्क सुरूर में डूबा हुआ है, लेकिन इनकी इसनादी हैसियत कोई नहीं होती है, इसलिए इस तरह के वाकयात से बचने में ही आफियत है। बाज़ औक़ात फिर उसके साथ अकीदे ऐसे जुड़ जाते हैं कि फिर हमें कुरान और सुन्नत के दलाइल का दिफा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है उन झूठे वाकयात की वजह से। यानी हम कह रहे हैं कुरान में लिखा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये कहते हैं नहीं जी वो सुल्तान बाहू ने तो कहा सुन फरियाद पीरा दिया पीरा,